السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، اسلام میں دھڑے بندی کی کہاں تک گنجائش ہے؟ میرے عزیز، اسلام میں دھڑے بندی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اب تفرقہ بازی سے مراد ہمارے ہاں عام طور پر صرف دین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تفرقہ بازی کا تعلق صرف دین کے ساتھ نہیں بلکہ ہر معاملے کے ساتھ ہے۔ اسلام میں سیاسی دھڑے بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم اس پر کچھ نہیں کہتے ہیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ حالانکہ اسلام اور پاکستان کو جتنا نقصان اس سیاسی دھڑے بندی نے پہنچایا ہے، مذہبی دھڑے بندی تو اس کے مقابلے میں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ جتنی قتل و غارت، جتنے جرائم اس ملک کی جڑیں، جتنی اس سیاسی فرقہ واریت نے کھوکھلی کی ہیں، مذہب تو امن کا درس دیتا ہے، دین تو پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ وطن عزیز پاکستان میں جتنے بھی جرائم پیشہ گروہ ہیں، آپ ذرا قریب ہو کر جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے یقینی طور پر یہ سیاستدان ہیں۔ اور پھر میں سیاستدان نہیں ان کو کہتا، میں ان کو سیاستدان کہتا ہوں۔ اور پھر ان سیاستدانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ذرا، زیادہ تر ان بڑے بڑے ظالموں کے دادا وہ انگریزوں کے نمک خوار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے آباء و اجداد نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں ان کو جاگیریں ملی، اور ان جاگیروں کے بل بوتے پر یہ نسل در نسل وزراء، ایم پی اے، ایم این اے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، ہمیں تو 1985 کا الیکشن بھی یاد ہے جو غیر جماعتی تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ ذرا بڑے قریب سے جائزہ لیں، 200 سے 250 خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسی طرح کسی بھی سطح پر جا کر یہ دھڑے بندی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستیاں لاکھوں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا مثالی احترام کرتی تھیں، بلکہ ان میں سے بعض ہستیوں کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے اپنا گروپ نہ بنایا، اپنی دھڑے بندی نہ کی تو میں زندہ نہیں رہوں گا، تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اس دھڑے بندی کی لعنت کا شکار نہیں ہوئے۔ لہذا دھڑے بندی خاندانی ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، صوبائیت کی بنیاد پر ہو، کسی بھی سطح کی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، شریعت میں اس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔